سماعت فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ضعیفی کو پہنچ چکے، عمر 80-100 کے قریب ہو چکی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حاضر آئے اور آ کر کے انہوں نے خبر دی. کس چیز کی خبر دی؟ ایک علم والے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. حضرت ابراہیم کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تعجب ہوا کہ میری عمر اور میری بیوی کی عمر تو اتنی ہو چکی ہے کہ اس عمر میں بیٹے کی بشارت یہ تو خلاف عادت ہے، خلاف عادت ہے. تو آپ نے ان سے کہا، فرشتوں سے، قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون. اس بڑھاپے میں تم خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہو، اس عمر کے اندر تم خوشخبری سنانے کے لیے بیٹے کی آئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی عادت تو یہ ہے کہ آدمی عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے تو اس عمر کے حصے میں پہنچنے کے بعد بچے نہیں ہوتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی بات نہیں کی، عادت کے حوالے سے بتایا کہ عمومی طور پر اس عمر میں تو بچے نہیں ہوتے، تم اس عمر میں ہم کو بچے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے. تو فرشتوں نے کیا؟ قالوا بشرناک بالحق. فرشتوں نے کہا ہم نے جو کہا وہ حق ہے، جو خوشخبری دی ہے وہ حق ہے، وہ ہو کر کے رہے گا. اور پھر قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جواب پر فرماتے وَمَن يَقْنَطُ بِالرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے. بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا تھا عمر کے اس حصے میں بچے نہیں ہوتے تو شاید نہیں ہوں گے، لیکن اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں فرشتوں کی طرف سے رب قدیر جل جلالہ نے پیغام بھیجا اور اس کے بعد پروردگار نے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو عطا فرمایا. اور جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بیٹا نہیں، دو بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل بھی عطا فرمایا اور حضرت اسحاق بھی عطا فرمایا. یہاں ہمیں قرآن کی روشنی میں ایک بات سمجھنی چاہیے اور وہ یہ ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو ایسا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو مایوس مت ہونا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اور اللہ کے دستے قدرت میں سب ہے، ہم حالات دیکھتے ہیں اور وہ قادر مطلق ہے، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ جیسا چاہے گا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مایوسی اسلام میں نہیں، وہ جو چاہے جس طرح سے چاہے راہ پیدا فرما دے، جس طریقے سے چاہے راستے عطا فرما دے. اب آئیے میں تھوڑا سا اور آگے سمجھاتا ہوا چلوں. اگر کوئی شخص آپ سے دشمنی میں اتنا آگے نکل جائے کہ تلوار لے کر کے آپ کو قتل کرنے کی تیاری بھی کر چکا ہو اور قتل کرنے کے لیے نکل بھی چکا ہو، تھوڑا سا سوچیں. جس شخص کے دل و دماغ کے اندر اس حد تک نفرت ہو کہ وہ قتل کے لیے تیار ہو، تو آپ مجھے بتائیں کیا اس سے آدمی بھلے کی امید رکھ سکتا ہے؟ آپ جواب دیجیے مجھے، میں سمجھوں آپ سے بات. بھلے کی امید رکھ سکتا ہے؟ آپ کا کوئی اللہ نہ کرے ایسا دشمن ہو جو تلوار لے کر کے گھوم رہا ہو کہ ملے تو میں گردن اڑا دوں، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست بنے؟ نہیں کر سکتے. لیکن حضور ہمیں درس دے رہے. کیا درس دے رہے؟ سیدنا فاروق اعظم ابھی اسلام قبول نہیں کیے اور تلوار نیام سے باہر نکال کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں تو حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ امید دیکھی خدا کی قسم، حضور دعا کرتے ہیں اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، وہ عمر جو قتل کے در پہ ہے، وہ عمر جو اسلام مٹانے کے لیے آمادہ ہے، اس عمر کے لیے حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ دعا نہیں کرتے اے اللہ عمر کو ہلاک کر دے، اے اللہ عمر کو برباد کر دے، نہیں، حضور کی امید اب بھی عمر سے نہیں ٹوٹی ہے، اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، مضبوطی عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کو اس طرح سے شرف قبولیت عطا فرمائی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔